महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ पर पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो घरों की कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है। कितने लोगों को रिलीफ आपकी वेलफेयर ने दिया होगा? 500,000 से भी ज़्यादा। सगे रिश्तेदारों में भी उनके पास टाइम नहीं होता कि वो किसी के लिए हमदर्दी के दो लफ्ज़ ही बोल दें, और बजाय मजाक करते हैं, उनकी गुर्बत का मजाक जी उड़ाते बिल्कुल। हैं। मैंने एक ब्लड ड्राइव से स्टार्ट किया था कि मेरी वालदा साहिबा फौत हुई थी, तो उसके बाद से आज तक मैं अपने वालिद साहब के उस मिशन को लेकर के चल रही हूँ। कितने डैमेज हुआ था सैलाब की वजह से, और कुछ वहाँ पे रिलीफ लोगों को मिला है या बुरे पुरसाने हाल उनका कोई नहीं? झंग से मुल्हिका जितने इलाके भी हैं वो इस वक्त शदीद मैं कहती हूँ तकलीफ में हैं, इस कदर के वहाँ कपड़े, राशन, खाना पीना, मेडिसिन, दे हैव टू नीड एवरीथिंग। दे आर नॉट गोइंग टू पे अस अ सिंगल पेनी। वो 1 रुपी को भी अफोर्ड नहीं करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसी ही एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर एक शानदार इदारे के अंदर हासिल की जाती है। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि पानी बेशक बहुत था लेकिन पीने के लिए कतरा भी नहीं था, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्योर वाटर जो है उसके लिए हमने हैंड पंप्स उन जगहों पे लगवाए थे और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगवाए थे जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, आपने शेर सुना होगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बिना। तो दुनिया में जब इंसान को भेजा गया तो जहां उसको दूसरी तालीमात दी गई हैं उसमें अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया है कि इंसानियत की खिदमत करें, गरीबों के काम आएँ, मिस्कीनों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएँ। तो दुनिया अगर आज चल रही है वो खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उन लोगों की वजह से चल रही है जो नेकी के काम कर रहे हैं, जो सर्दी के माहौल में बेसाया या बेआसरा बेछत लोगों को छत फराहम कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को कपड़े पहना रहे हैं, स्कूल में तालीम दिलवा रहे हैं। उन्हीं में से एक खातून हमारे साथ इस वक्त फौजिया अमीर सियाल साहिबा हैं जो पाकिस्तान में ज़िला झंग से ताल्लुक़ रखती हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से ये इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, आज मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ जा रही हैं, किस तरह अपना दिन रात सर्व कर रही हैं ताकि इंसानियत की खिदमत की जा सके। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब, कैसे मज़ाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। दुखी इंसानियत की खिदमत करने से बड़ा कोई नेकी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि अल्लाह ताला ने आपको ये सादत बख्शी, क्योंकि ये भी एक सादत ना मिले तो कोई इंसान इस तरह काम नहीं करता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके एक तो इदारे का क्या नाम है, कब से आपने ये काम शुरू किया, और सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्यों शुरू किया? आज के दौर में तो जनाजा पढ़ने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले मेरा नाम फौजिया अमीर सियाल, मेरा ताल्लुक़ झंग से है और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा जो है महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन, ये मेरी वालदा साहिबा के नाम पर है और इसमें हम लोग हेल्थ और एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और स्पेशली ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे कि हम उनको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये बात 100% ठीक है। जब हम फील्ड में होते हैं, अभी डिज़ास्टर के अंदर हम डिफरेंट एरियाज़ में थे, तो ये आइडिया हुआ कि वाकई लोगों के पास क्या, आपके सगे रिश्तेदारों में भी उनके पास टाइम नहीं होता कि वो किसी के लिए हमदर्दी के दो लफ्ज़ ही बोल दें, और बजाय मजाक करते हैं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, तकलीफ में जब किसी को देखें उसकी वीडियोस बनाते हैं, वीडियो चढ़ा लेते हैं, मदद नहीं करते। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हेल्थ के वाले से जो आप कह रही थी कि आप लोग का जो इदारा है, ट्रस्ट है, वो हेल्थ में क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और कहाँ कहाँ कर रहा है? हम लोगों ने अभी जी मेडिकल सेंटर जो है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है कुंडल खोखरा में। ये कुंडल खोखरा का है? झंग में है, गढ़ महाराजा में। अच्छा, गढ़ महाराजा। और वहाँ पे हमने इसका अहमदपुर सियाल वाली साइड पे ना, क्योंकि वहाँ पर ग्रास रूट से तरीमो हेड के आसपास। जी जी जी, क्योंकि हम लोग अगर समझेंगे कि ये रिमोट एरिया, कम्प्लीटली एक रिमोट एरिया है जहाँ पर आप ये कह लीजिए कि वहाँ पर एक मेडिसिन, एक डिस्प्रिन जो है दैट इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर। लाइक इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हमें एहसास हुआ कि अगर हम लोग इतना कुछ लेकर के गए हैं और वहाँ पे हमें उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकी है, तो इन लोगों का क्या हाल होता होगा जो यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप सबसे पहले वहाँ पर किए, क्योंकि फ्लडेड एरिया था।
اس کے بعد پھر وہاں پر تو فلڈ جو آیا تھا جی اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ خاص طور پہ احمد پور سیال ہو گیا، گڑھ مہاراجہ ہو گیا، کوٹ شاکر وغیرہ، شاہ جینا، تو وہاں پہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ کتنے ڈیمیج ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے، اور کچھ وہاں پہ ریلیف لوگوں کو ملا ہے یا برے پرسان حال ان کا کوئی نہیں؟ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت. میں نو ڈاؤٹ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے گورنمنٹ کام الحمدللہ، کر رہی ہے، بالکل جی گورنمنٹ کام کر رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ. لیکن میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ناکافی ہیں. جھنگ اور جھنگ سے ملحقہ جتنے علاقے بھی ہیں وہ اس وقت شدید میں کہتی ہوں تکلیف میں ہیں، اس قدر کہ وہاں کپڑے، راشن، کھانا پینا، میڈیسن، دے ہیو ٹو نیڈ ایوری تھنگ. اور اس وقت میں آپ کو یہ کہوں گی کہ محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن وہاں پر پہلی آرگنائزیشن ہے جو گھروں کی کنسٹرکشن پر کام کر رہی ہے. یعنی ہم فیز 3 میں ہیں جہاں کھانا پینا خوراک کے علاوہ انہیں رضائیاں، انہیں گرم کپڑوں کے علاوہ انہیں ہم سب سے پہلے ان کے گھر بنا کر کے دے رہے ہیں. اب تک آپ نے اپنے اندازے کے مطابق کتنے لوگوں کو ریلیف آپ کی ویلفیئر نے دیا ہوگا؟ 500,000 سے بھی زیادہ میں کہوں گی کہ لوگوں کو. 500 تو اس وقت ہمارے پینل پر ہے نا، بٹ میں کہوں گی کہ وہ جو ہم آف اینڈ آن جا کر ان کو وہ کرتے رہے، وہ 1000 سے بھی زیادہ. اس کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ ریکارڈ آپ لوگ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جی چیز جی ہے؟ بالکل بالکل، ان کی ہر چیز جی بالکل، تاکہ گاہے بگاہے جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وی آر سینڈنگ آل دیز تھنگس کہ یہ ان تک ڈیلیور ہونی چاہیے. اور ایجوکیشن کے معاملے میں بھی میں نے سنا تھا کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. جی بالکل، میں نے اسپیشل بچوں کے لیے ادارہ بنایا ہے ملوانا موڑ میں. موڑ کے اندر ایک جگہ ہے اور ڈم اینڈ ڈیف جو ہوتے ہیں، جی ڈف اینڈ ڈم بچے اس میں موجود ہیں. اور بہت سارے اور ایسے بچے بھی موجود ہیں کہ جو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پے اس اے سنگل پینی، وہ 1 روپی کو بھی افورڈ نہیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ویسی ہی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پر ایک شاندار ادارے کے اندر حاصل کی جاتی ہے الحمدللہ، اور ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی ہے. اور وہاں پہ جو سرائکی بیلٹ ہم کہیں گے تقریباً جھانگ میں وہی لگتی ہے، وہاں پہ تو خواتین بہت زیادہ پسماندہ ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کی جو ویلفیئر ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، میں نے وہاں پر جی سلائی سینٹر، اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ باقاعدہ میں نے کہ آپ ایون آئی ٹی کے پروگرامز میں نے وہاں سٹارٹ کروا دیے ہیں الحمدللہ. اور باقاعدہ ان کو وہاں پالرنگ، اسٹیچنگ میں یونٹ بنا کے دے رہی ہوں الحمدللہ، تاکہ وہ بجائے اس کی کہ کچھ اور انہیں امپاور کرنے کے لیے یا ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طرف لایا جائے تاکہ ان کی مورلی سپورٹ بھی ہو، کہ وہ جتنے ان کے مینٹلی طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں، گھر ان کے نہیں رہے ہیں. ہمیں ایک کمرہ بنانا پڑے تو شاید ہمارے لیے کتنا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم ایک کمرہ بنانے میں اتنا عرصہ لگا دیتے ہیں، تو ان بیچاروں کا تو سارا کچھ پانی میں چلا گیا. تو کچھ نہ کچھ وی آر ڈوئنگ الحمدللہ. تو یہ جو بچیاں ایسی جو پڑھ لکھ جاتی ہیں، تو اگر وہ آن لائن آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیں جاب کے لیے، کیونکہ آنا جانا تو آج کل کے دور میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا، تو اس کے لیے بھی کوئی آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آئی ٹی کا باقاعدہ پروگرام جو ہے وہ کروا رہی ہوں اسپیشل بچیوں کے لیے. اور یہ نہیں کہ وہ صرف بچیوں کے لیے، الحمدللہ اس میں بچے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے، ہم نے امپاور تو کرنا ہے، ہم اپنے پورے نیو جنریشن کو بہترین طریقے سے امپاور کیوں نہ کریں، تو وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اور مجھے آپ کے ساتھ جو بھائی آئے ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ آپ پانی کے حوالے سے بھی کچھ کام کر رہی ہیں، تو اس سائڈ پہ پانی کا کیا ایشو چل رہا ہے زیادہ تر؟ جی ویسے جی، تو ہم اوور آل پانی سارا پاکستان کا ہی برباد ہوا پڑا ہے. ایسا ہی ہے. محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن نے لاسٹ ڈیزاسٹر کے اندر سٹارٹ لیا تھا کوٹ مٹھن سے رجحان میں، اور ان تمام فلڈڈ ایریاز کے اندر جو کہ ہم نے چاروں صوبوں میں جا کر جب ہم نے کام کیا تو وہاں پر ضرورت تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پانی بے شک بہت تھا لیکن پینے کے لیے قطرہ بھی نہیں تھا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے پیور واٹر جو ہے اس کے لیے ہم نے ہینڈ پمپس ان جگہوں پہ لگوائے تھے اور الیکٹرک واٹر کولر لگوائے تھے جہاں جہاں پر اس کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ ابھی بھی ہم اسی پہ کام کریں، اور وہ صرف ہم واٹر کولر ہی یا وہ ہینڈ پمپس ہی نہیں لگا رہے، بلکہ ہم اس کا ایک باقاعدہ لوگوں کو اس کا مصرف بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے ایک ہینڈ پمپ لگایا، اس کے آگے اس کو باقاعدہ سیکیور کیا کہ وہ پانی ضائع نہ ہو، اس سے آگے اس کے اندر ہم لوگوں نے انہیں بیج پرووائڈ کر دیے تاکہ وہ اپنی ساری سبزیاں وغیرہ لگا لیں، اور پھر اگر جہاں وہ پانی سیکیور ہونے لگتا ہے تو وہ ہم جانوروں کے لیے بھی اس پانی کو شفٹ کر کھالا ٹائپ آپ نے چیزیں بنائی ہیں. جی بالکل، تاکہ وہ بالکل اس طریقے سے ہم نے اسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر وہ پانی جو ہے وہ کہیں بھی اس کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہو رہا الحمدللہ. اور وہ
آپ دیکھیں گے تو محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ آخر میں آپ ایسے لوگ جو ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ تنظیمیں جو آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے یا آپ کسی تنظیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیں گی، تو اپنے سامعین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یقیناً یہ کہوں گی کہ پلیز ہم بند کمروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں نا، انہیں پریکٹیکل لائف میں لے کر کے آئیں۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لوگوں کو ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ جس تکلیف میں ہے، ان کو ہر وہ چیز چاہیے جو مجھے اور آپ کو اس طرح کے خوبصورت کمرے میں چاہیے ہوتی ہے۔ تو خوراک ہے، کھانا پینا ہے، اور اسپیشلی میں کہوں گی کہ انہیں امپاور کرنے کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں، پلیز آئیے اور محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کو سپورٹ بھی کیجئے، میرے ساتھ کولیب بھی کیجئے، اور مل کر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا، ہم کسی کے لیے کچھ بھی بہتر کر سکتے ہیں، تو آئیے مل کے کرتے ہیں۔ میں نے ایک بلڈ ڈرائیو سے سٹارٹ لیا تھا کہ میری والدہ صاحبہ فوت ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے آج تک میں اپنے والد صاحب کے اس ایمبیشن کو لے کر کے چل رہی ہوں انشاءاللہ، اور چلتی رہوں گی ٹل دیٹ کہ میں کسی کے لیے کیا کر سکتی ہوں میں یقیناً کروں گی، اور وہ آپ سب کو نظر بھی آئے گا اور ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گا اللہ کے حکم سے۔ جی ناظرین، یہ تھیں فوزیہ امیر سیال، جو کہ ٹرسٹ چلا رہی ہیں ہر امید پر امید کے نام سے۔ انسان کی خدمت کر کے کچھ فائدہ ہو نہ ہو، یقین کریں آپ کو جو دل کا ایک روحانی سکون ملتا ہے، جو آپ کو ایک رات کو نیند آتی ہے، آپ اتنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے آپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ لے رہے ہیں، نیکیاں آپ لے رہے ہیں، اور اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا اجر ویسے تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اگر دنیا میں اس کا اجر نہ ملا تو اللہ عادل ہے، آخرت میں اس کا وہ اجر ضرور دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔